جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پچھلے 4 سال جو گزرے ہیں اور یہ 1947 سے لے کے 2026 تک یہ جو 4 سال اس ناجائز حکومت کے گزرے ہیں، یہ پاکستان کی معیشت کا سب سے برا ترین دور ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اکانومسٹ کی رپورٹس دیکھ لیں، اور وہ یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل اکانومسٹ کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو چلانے کے لیے حکومت پیٹرول، گیس، بجلی کے اوپر سبسڈیز، بجلی کے اوپر پیسے بڑھا کے عوام کی گردن کاٹ کے ان سے پیسے لے کے یہ چلا رہے ہیں. اور آپ اس کے اوپر دیکھ لیں کہ معیشت کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر 200 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملز پاکستان میں بند ہو چکی ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز 45 سے زیادہ پاکستان کو چھوڑ کے جا چکی ہیں، چاہے وہ شیل ہے، چاہے وہ جانسن اینڈ جانسن ہے، چاہے وہ لیبر بردرز ہے، چاہے وہ مٹسوبیشی ہے، چاہے وہ ٹیلی نور ہے، اینڈ سو مینی ادر، مٹسوبیشی سمیت سارے کے سارے چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور $1 جو ہے پچھلے 4 سالوں میں پاکستان میں نہیں آیا. اور یہ ہم بھی خالی نہیں کہہ رہے، فلور آف دا ہاؤس ان کا فائنانس منسٹر یہ کہہ چکا ہے کہ $1 کی بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی. اس سے آگے چلیں اگر، اور آئی ایم ایف کی بات یہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم بجٹ بنا رہے ہیں اور اس کے کہنے کے مطابق ہم سارے کے سارے ٹیکسز لے بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر یہ ایران اور امریکہ وار کے بعد $13 پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، دوسرے ہمسائے ممالک میں $18 پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر 150+ پہ چلا جاتا ہے پیٹرول مہنگائی کے بعد. اور 167 روپیز لیوی لگائی جاتی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ لیوی لگائی گئی ہے، جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، جس کا کوئی ان کے پاس پرسان حال عوام کا نہیں ہے. اور اس کا ریزن کیا ہے کہ سارے کے سارا ٹیکسز، سارے کے سارے لیویز غریب عوام آپ کے اوپر، ہمارے اوپر لگائے جا رہے ہیں. اشرافیہ تو $12 ارب کا جہاز خریدتی ہے، جبکہ پی آئی اے پورا 10 ارب کا بکتا ہے. اس سے آگے چلیں اب تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انتظامی پوزیشن یہ ہے، سیکورٹی کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کے اندر کسی بھی جگہ آپ سفر کریں تو آپ کو رات کو اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں تو بلوچستان اور ایون سندھ کے اندر بھی تو آپ کو کنوائے کے ذریعے لے کے جایا جاتا ہے. تو آج یہ کہنے پہ تو میں مجبور ہوں نا کہ آپ نے ایک صوبے سے پولیس اٹھا کے بھیج دی پنجاب کے اندر. میرا شہر اسلام آباد چھوٹا سا شہر ہے، آپ ہر ناکے پہ دیکھیں تو آپ کو ایک اور صوبے کی پولیس نظر آئے گی. لیکن اگر ہمارے اتنی زیادہ ایک صوبے کی پولیس جو ہے وہ شیر دلیر ہے اور سارے معاملات جانتی ہے، تو یار خزدار میں تو بہت حالات خراب ہیں. خزدار میں بھیجیں ان کو، تربت میں بھیجیں ان کو، چاگی میں بھیجیں ان کو، تاکہ امن و امان قائم اور پاکستان کی عوام کو اور اس صوبے کی عوام کو بھی فائدہ پہنچے. آن دا ادر سائڈ جب میں جی بی کی بات کرتا ہوں تو جی بی کے الیکشن کے اندر جو ایک فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا کانسیپٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہمیں بتاتا ہے، جو الیکشن ایکٹ ہمیں بتاتا ہے، اس کی تو کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک منسٹر جو ہے امیر مقام صاحب جاتے ہیں وہاں پر ان کو پروٹوکول ملتا ہے، ان کا بھائی جو کے پی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے وہ جاتے ہیں تو ان کو پروٹوکول ملتا ہے، کھلی آزادی ملتی ہے، چھوٹ ملتی ہے. اس کے علاوہ نواز شریف جاتا ہے تو اس کو کھلی چھوٹ ملتی ہے، ہر طرح کی تقریریں جلسے کرتے ہیں وہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو بھی ہر طرح کی آزادی ملتی ہے. پر آن دا ادر سائڈ اگر ہم اپنی پارٹی کی بات کریں تو سلمان حکم راجہ جاتے ہیں، نعیم پنجوتا جاتے ہیں، بسرا صاحب جاتے ہیں تو آپ کو بارڈر میں روک کے ضلع بدر کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ تو ایم این اے بھی نہیں ہے، وہ تو پروونشل اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہے. کیا عام شہری کا، میرا، ڈاکٹر صاحب کا، ہمارے جانے کا وہاں پر کوئی حق نہیں ہے ڈیورنگ الیکشن اور ایون ادروائز جانے کے لیے کوئی حق ہے وہاں؟ نہیں. اس سے میں آگے اگر چلوں تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ اگر آپ کا فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوتا، ہمارے لوگوں نے وہاں پر ٹکٹ سبمٹ کرائے، نشان دیا گیا اور اس کے بعد چینج کر دیا گیا اس کو، کیا اس کے اوپر کسی قسم کی پوچھ گچھ ہوگی؟ کیا اس کو کسی قسم کا فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں؟ اور لاسٹلی جو لوگ یہ نعرہ دیتے تھے، جو کہتے تھے لیول پلینگ فیلڈ، جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ان لوگوں نے تو اسی نعرے کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے. سو ہمارا پارٹی کا موقف ڈاکٹر صاحب دے چکے ہیں اور ہم سب اس کے اوپر ہیں اور بجٹنگ کے اوپر بھی آپ کو مزید بتائیں گے. تھینک یو. جی سارے دوستوں نے بڑی گفتگو کر دی اس کے اوپر. بس 2-4 باتیں. اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی بی جو ہے وہ ہم نے اس پارٹی کو دینا ہے یا ان لوگوں کو فارم 47 دینا ہے، اور کشمیر میں ہم نے دوسری کسی جماعت کو جو ہے وہ الیکشن جتوانا ہے اور ان لوگوں کو فارم 47 دینا ہے جو ان کی مرضی کے ہیں، تو یہ الیکشن والا تماشا اس ملک سے بند کر دینا چاہیے. تو انہیں جو ہے وہ لوگوں کو ویسے ہی جو ہے ایک نوٹس ایشو کر دینا چاہیے، ایک آرڈر جو ہے وہ ایشو کر دینا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایم این ایز ہیں، یہ لوگ ایم پی ایز ہیں، عوام کے ووٹ کا یہاں پہ کوئی جو ہے وہ مل نہیں ہے.
عوام جو ہے وہ صرف اور صرف یہاں پہ پسنے کے لیے اور غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارے. یہاں پہ عوام جو ہے وہ تابع داری کرے, نوکری کرے, غلامی کرے ان جو ہے وہ جاگیرداروں کی, ان سیاستدانوں کی اور ان اشرافیہ کی. عوام کا یہاں پہ جو 5 سال بعد ووٹ ڈالنے کا حق ہے, اگر آپ وہی ان سے چھین لیتے ہیں تو پھر عوام نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اگر آپ انہیں اس سسٹم کا, اگر آپ انہیں اس ووٹ ڈالنے والے سسٹم کا حصہ ہی نہیں بننے دیتے اور ان کی مرضی کے لوگوں کو جو ہے وہ نہیں ان کی مرضی کے مطابق چننے دیتے, تو وہ کیسے عوام جو ہے وہ کبھی سمجھے گی کہ یہ جو نظام ہے یہ ہماری وجہ سے کھڑا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے اور یہ ملک کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عوام کو واقعی اپنے آپ کو شیئر ہولڈر سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ چنے گئے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہیں اور یہ نظام جو ہے یہ ہماری وجہ سے کھڑا ہے. اور دوسری بات یہ, آج کوئی ان کے وزیر جاتے ہیں, وزیر جا کے وہاں پہ کہتے ہیں جی میں یہاں پہ 200 میگا واٹ بجلی دے دوں گا, یہاں پہ اتنے ڈیم بنا دوں گا, اور جو ملک کے اندر پہلے جو 46,000 میگا واٹ آپ نے بجلی لگا دی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی عمران خان کے زمانے میں 28-29,000 تک تو پھر چلی گئی تھی, آج وہ جناب 18,000 اور 20,000 اور سردیوں میں 14,000 میگا واٹ تک ہے. آج آپ ایک مزید کلو واٹ خرید نہیں رہے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا ویسے ہی گردشی قرضوں کے اندر, اور ہر سال جو ہے وہ اتنے ہزاروں ارب روپیہ ہمارا یہ آئی پی پیز اور کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر چلا جاتا ہے, اور وہاں پہ کھوکھلے جو ہے وہ نعرے مارنے کے اندر چلے جاتے ہیں. تو مہربانی کریں یہ ملک کو چلنے دیں اور عوام کو ان کا جو حق ہے ووٹ کا وہ صحیح معنوں کے اندر دیں. جی بڑی مہربانی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف میں مختصراً 2-3 باتیں کروں گا. دیکھیں, جمہوریت کی 350 سالہ جو تاریخ ہے جو ویسٹ منسٹر سے شروع ہوئی ہے, آج تک مجھے آپ ایک الیکشن بتا دیں, ایک الیکشن جس میں کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم رکھا گیا ہو. مجھے آپ ایک الیکشن بتا دیں. دیکھیں, انتخابی نشان کی جو وقت ہے وہ صرف ایک دن کے لیے ہوتی ہے. وہ ووٹر کا نشان ہوتا ہے, وہ پارٹی کا نشان نہیں ہوتا, تاکہ لوگ اپنے نمائندے آسانی سے چوز کر سکیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ 8 فروری کے الیکشن کے اندر کوئی 100 سے اوپر انتخابی نشان تھے پاکستان تحریک انصاف کے. اس کے باوجود لوگوں نے ڈھونڈ کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو 1,000 2,000 10,000 سے نہیں 80,000 90,000 ووٹوں سے فتح دلوائی تھی. اور یہی جی بی کے اندر ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اور میرے دوسرے دوستوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید کوئی کرائیٹیریا بنایا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے, کہ جو کینڈیڈیٹ 70,000 ووٹوں سے الیکشن یہاں پہ ہارا ہوا ہوئے گا وہ صرف وہاں جا کے کیمپین کر سکتا ہے, اور جو لوگ لاکھ ووٹ سے جیتے ہوں گے وہ وہاں پہ کیمپین نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے شاید یہ کوئی قانون وہاں پہ ہوئے گا یا کوئی وہاں پہ رول ہوئیں گے. دوسری چیز دیکھیں, ابھی میرے ایک دوست نے بات کی کہ جمہوریت جو کیوں بہتر آپریٹ کرتی ہے, 2 وجوہات کی بنیاد پہ. ایک یہ کہ یہ لوگوں کے ووٹوں سے لوگ اپنے نمائندے خود چنتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میس کی ول ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے پرفارم نہیں کیا تو لوگ تو مجھے اگلے الیکشن میں ریجیکٹ کر دیں گے, لیکن اگر آپ کا اگلے الیکشن جیتنے کا جو آپ کے ذہن میں خاکہ ہو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہو تو پھر تو کوئی ڈیلیوری نہیں ہوئے گی. پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہوئیں گے جو پاکستان کے بدترین 4 سال جو گزرے ہیں پاکستان کے معاشی طور پہ, وہ یہ 4 سال ہیں. اور یہ وہاں پہ جا کے وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پاکستان میں تو آپ نے 46,000 میگا واٹ لگا دیا ہے. صرف ایک پاور پلانٹ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, صرف ایک پاور پلانٹ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ 2002 کے اندر لگنے والے جتنے بھی پاور پلانٹ ہیں ان سے زیادہ ہے. وہ تقریباً 110 ارب روپے کی ایک پاور پلانٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے, جو کہ $400 ملین بنتا ہے. وہ فی یونٹ 14 روپے بنتا ہے. اور آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہمیں بڑی تکلیف ہے. وہاں پہ جا کے باتیں کس قسم کی کر رہے ہیں کہ 200 میگا واٹ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. سیریسلی یہ تو کوئی سنجیدہ کیمپین لگتا ہے کہ کامک کیمپین ہو رہی تھی. وہ ایک کہہ رہا تم لگاتے ہیں کیوں نہیں, کہتا وہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. لٹرلی ایسے تو گلی محلے کے بچے ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ان کے وزیر نو پلاننگ ہے
وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت کو، یہ میں ذرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 10 سال میں ہم $1 ٹریلین تک لے جائیں گے. مجھے یاد ہے میں اسکول میں تھا، شاید او لیولز اے لیولز میں تھا، تب انہوں نے ایک ویژن نکالا تھا 2025. اب ہم 2025 میں آئے ہیں تو انہوں نے 2047 نکال دیا ہے. جب 2047 میں ہمارے بچے آئیں گے تو وہ میرا خیال ہے شاید وہ 2090 نکال دیں گے. ان کا یہ کام ہے کہ اگر آپ میٹرک میں پہلی کلاس میں تو آپ 16ویں کلاس کا پلان لے کے آ جائیں. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی معیشت کو $1 ٹریلین کی معیشت بنا دیں گے. میں آپ سب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ اور کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ $1 ٹریلین کی معیشت کرنے کے لیے اگلے 9 سال کے اندر آپ کی معیشت کو سالانہ 11% گرو کرنا پڑے گا. اگلے 9 سال جو دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ قائم ہو جائے گا. نہ چائنا آج تک ایسا کر سکا، نہ جاپان کر سکا، نہ دنیا کی کوئی اور معیشت کر سکی. اور وہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ $1 ٹریلین کی معیشت ہمیں اب نہ پوچھیں. اور آخری بات، ابھی انہوں نے کہا جی کہ ایکسپورٹ تو دیکھیں، ہم عمران خان نے $7.5 بلین بڑھا دی تھی کرونا کے باوجود 3 سالوں میں، جو کہ ان کی حکومت نے 2013 سے 18 کے اندر $500 ملین جہاں پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی وہاں سے کم کر دی تھی. اب ماشاءاللہ دوبارہ تجربہ کر رہے ہیں، $1.3 بلین ایکسپورٹ پھر گرا دیے ہیں. اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم $60 بلین 2029 تک میں نے ایکسپورٹ کرنی ہے. میں تو سیریسلی پالیسی میں تو کوئی سینسبلٹی نہیں ہے، اور ٹارگٹ کے اندر ہی بھی آپ کوئی سینسبل اپروچ آپ اپنا لیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 24% ہر سال اپنی ایکسپورٹ بڑھانی پڑیں گی اگلے 3 سال میں ایکسپورٹ ڈبل کرنے کے لیے. اور ڈبل تو چھوڑیں، آپ اسی لیول پہ سسٹین کر جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. تو اس لیے ان دا اینڈ میرے خیال میں پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک منصفانہ اگر جی بی کے اندر الیکشن کروائے جائیں اور یہ ریت پاکستان کے اندر بھی اپنائی جائے بعد میں. تھینک یو ویری مچ.